نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن النعمان بن بشير عن حذيفة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے حکمران کے کرنے کے کام بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر اقتدار اور حکومت ملتی ہے تو وہ کس طریقے سے اس حکومت کو، اس مملکت کو دنیا کے اندر گامزن کرتے ہیں. حکم یہ دیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کو دنیا کے اندر اللہ اقتدار دے دیتے ہیں، طاقت اور قدرت دے دیتے ہیں، اقام الصلاۃ، یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور آخرت کا انجام اللہ ہی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے دنیا کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو سیاسی ادوار گزریں گے اس کے 5 دور شمار کروائے ہیں. سب سے پہلا علی منہاج النبوہ، کہ پہلا دور وہ ہوگا جو نبوت کے طریقے پر ہوگا، جس کو زمانہ نبوت بھی کہا جاتا ہے، کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر رہے اور جو زمانہ جاری رہا اس کو زمانہ نبوت اور مسلمانوں کے پہلا دور کہلاتا ہے، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر. اس کے بعد دوسرا دور جس کے اندر خلافت کا نظام ہوگا، کہ مسلمان اپنی شورا سے مشورہ کر لینے کے بعد، ساروں کو اتفاق اور اتحاد کر لینے کے بعد کسی ایک کو آمریت کے منصب پر بٹھاتے ہیں، امارت کے منصب پر بٹھاتے ہیں، کہ اب سے یہ ہمارے امیر ہیں، اب سے یہ ہمارے خلیفہ ہیں. تو مسلمانوں کا یہ دوسرا دور، کہ جس کے اندر خلفائے راشدین کا زمانہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جو گزر چکا ہے، وہ سارا کا سارا اسلامی سیاست کے دوسرے دور کے اندر آتا ہے. تیسرے طریقے پر وہ زمانہ کہ جس کے اندر ملکن عازن سے اس حدیث مبارکہ میں تعبیر کیا، کہ جس کے اندر شورا کے فیصلے پر نہیں بلکہ اپنی حکم کی بنا پر کچھ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں اور موروثیت کی بنا پر اپنے ایک بندے کو مقرر کر کے بادشاہت دے دیتے ہیں، کہ جس نے بنو امیہ، بنو عباس، یہ سارے کے سارے خلافت عثمانیہ تک کا زمانہ داخل ہے. لیکن اس دور کے اندر بھی وہ چیز موجود رہی جو اسلامی حکومت کے اندر ہونی چاہیے. صرف یہ چیز تھی کہ انہوں نے خلافت کے طریقے کو چھوڑ کر ملوکیت کے طریقے کو اپنا لیا تھا. ملوکیت کا طریقہ ہونا اسلام کی نظر میں صحیح تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلامی اقدار کو، اسلامی شعائر کے تحفظ کو، اسلامی شعائر کے تقدس کو اور اسلام کے حکم کو باقی رکھا اور بہت بہتر انداز سے باقی رکھا. اسی لیے یہ زمانے بھی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بالکل روشن اور واضح نظر آتے ہیں
کہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے قیام تک یہ طریقہ دیکھا کہ جب بھی قدرت مسلمانوں کو رہی تو نماز کا نظام قائم رہتا تھا، زکوٰۃ کا نظام قائم رہتا تھا، نیکی اور بدی سے نیکی کی طرف بلانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں کی طرف سے روک لینے والے لوگ اس وقت موجود ہوتے تھے۔ خود بادشاہ وقت بھی وہ پابند ہوا کرتا تھا ان چیزوں کا، اور سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے کیا کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا وہ تیسرا دور ہے عادن، کہ جس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ زور ہی لے لینا اپنی پسند کے مطابق۔ لیکن اس میں خرابی جب آتی ہے جب اللہ کے حکم کو پامال کیا جائے، اللہ رب العزت کے شعائر کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد چوتھا زمانہ جو اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا وہ ملکن جبریہ، کہ وہ لوگ جو جبری طور پر آ جائیں گے، کہ جنہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے آنا ہے، بس کچھ لوگ آ کر ان کو مسلط کر دیں گے، نہ ان کے اندر اسلامی شعائر کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ اسلامی احکام کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ ہی اسلامی تقدسات کی مقدسات کی کوئی ان کے اندر احترام اور حرمت موجود ہوگی۔ بس وہ لوگ چلتے چلے جائیں گے جیسا کہ کٹ پتلیوں کو چلایا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بعد سے لے کر آج تک وہی زمانہ چل رہا ہے جو سیاسی طور پر، اسلامی طور پر اور اسلامی سیاست کے طور پر چوتھا زمانہ شمار کروایا۔ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو ان تمام زمانوں سے آگاہ کیا کہ مسلمان اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر سیاست کا یہ عالم رہے گا، اور کس وقت تک رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہیں گے، جب تک یہ زمانہ چلے گا، ثم يرفعها اذا شاء، جب اللہ چاہیں گے یہ زمانہ ختم فرما دیں گے۔ بہرحال آج تک جو حکومتیں چلتی آ رہی ہیں، نام مسلمانوں کا ہوتا ہے، چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، چلانے والے وہ مغربی تہذیب ہوتی ہے کہ جن کے اپنا کوئی طریقہ اور تمدن نہیں ہے، وہ بغیر کٹی پتنگ کی طرح بس گھوم رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا جینے کا کیا انداز ہونا چاہیے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا، میل جول رکھنے کا، گھریلو تعلقات کا، آپسی تعلقات کا، حکمرانی نظام کا، لوگوں کے ساتھ لین دین کا کیا طرز عمل اپنانا چاہیے، یہ سارا کا سارا ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس ان کے نظر میں اگر اہمیت رکھتا ہے تو وہ یہ کہ ان کا تسلط قائم رہے، ان کی جابریت قائم رہے، ان کی آمریت قائم رہے، ان کے ملبے تلے اور ان کے قرضے تلے، ان کے حکم تلے پوری دنیا دبی رہے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ ان کی نظر میں اسلامی مقدسات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج جس طرح نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کے اندر قبلہ اول مسلمانوں کو پکار رہا ہے، لیکن 57 اسلامی ممالک، ان کی 74 لاکھ سے زائد افواج، کسی پر کچھ نہیں ہو رہا، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، کرنا چاہتے ہیں، عوام چاہ رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں، ہم فلاں کام کر لیں، لیکن وہ عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام کچھ نہیں کر سکتی، عوام صرف آواز اٹھا رہی ہے، لیکن عوام کو کرنے کچھ نہیں دیا جاتا۔ اگر عوام عملی اقدام کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر عوام کے اوپر طرح طرح سے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، علم دین کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں، ان تمام کو طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی ہیں، قتل و غارت گری کی جاتی ہے، دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ اس حکومت کے دور کے اندر ان لوگوں کو ختم کرنا نہیں چاہتے، یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ ان کے منہ کی پھونک ہے، یہ پھونکے مارتے رہیں، یہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن اپنے دین کو پورے کر کے رہیں گے، اپنے دین کو منور کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آج اس چوتھے دور کے اندر جو جابر لوگ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو 4 زمانے نہیں بلکہ 5 زمانے شمار کروائے ہیں۔ پھر فرمایا ثم تکون علی منہاج النبوہ، پھر 5واں طریقہ آئے گا جو نبوت کے طریقے پر ہوگا۔ امام مہدی
جس کی قیادت کریں گے۔ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، لیکن کب آئے گا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مسلمانوں کو بیشتر روایات کے اندر اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو دبنے کا حکم نہیں دیا، مسلمانوں کو قال فالحق والحق اقول کا حکم دیا۔ حق بات کہنی چاہیے، چاہے کتنا کسی کو برا لگ جائے، حق بات نہیں چھپانی چاہیے۔ آج تسلط کے دور کے اندر، جبریت کے دور کے اندر، آمریت کے دور کے اندر سارے جابر بیٹے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کہنا، کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زبان کو چلانا، یہ جہاد ہے، اور اس جہاد کو مسلمان جاری رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے جاری رکھتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق جاری رکھتے ہیں۔ اور ان کی جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہمیں زمین میں قدرت دے دے تو ہم نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، نیکی کی طرف بلانے کا نظام، برائی سے روکنے کا نظام، دنیا سے برائی کا خاتمہ ہم کر دیں گے۔ یہ ان کا مشن ہوتا ہے، یہی مشن میرے اور آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ اگر اس مشن سے ہٹ جائیں گے تو میں اور آپ اپنے نبی کے سامنے سرخرو نہیں ہو پائیں گے، میں اور آپ اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں تعلیم نہیں ہے؟ ہمیں تو سب بتایا گیا ہے کہ اس حد تک تمہارے ساتھ جایا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ ترجون، اللہ سے امید رکھنا، ما لا یرجون، جو کافر نہیں رکھتے، تم اللہ سے امید رکھنا، اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے، اور اللہ ہی کامیاب کرنے والے ہیں، اللہ ہی کا دین غالب آنے والا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے والے غالب آنے والے ہیں۔ اگر تم اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر جاؤ گے تو تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ چلنے والے بھی ناکام ہو جائیں گے۔ جبکہ میں اور آپ جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ عام طریقہ نہیں ہے، وہ اسلام کا طریقہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اس میں نا امیدی قریب نہ آنے دیں۔ آج اگر یہ سارے مل گئے ہیں، مغربی ممالک اسلامی شاعر کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، تو اللہ سے لو لگائیں، اللہ رب العزت میرے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اسلام کو غالب کریں گے، اور اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے، اسی میں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ فلسطین کے شہداء کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے، یا اللہ ان تمام شہید بچوں کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ان تمام کے شہداء کے خون کو پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان تمام کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔